اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور یقیناً ہم نے نجات دی، بچایا بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جس قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو لازمی بات ہے وہ عذاب لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ تباہی بربادی سے بڑھ کر کون سی ذلت ہوگی؟ تو بہرحال یہاں ہے کہ جو فرعون اور اس کے وزیر امیر مشورہ کر کے ایک تو ان سے گھٹیا قسم کے کام لیتے، ان کی عورتوں سے، اور ان کے نومولود بچے ذبح کر دیتے، کسی کو نہ چھوڑتے۔ تو یہ بڑی ذلت سی، اور اپنے اختیارات ختم تھے اور کوئی اپنے بس میں معاملہ نہیں تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی، ان کو دریا سے بھی بچایا اور پھر اس کے بعد فرعونیوں سے بھی اللہ نے بچایا۔ من فرعون سے، انہو کان عالیا، بے شک وہ بڑا سرکش تھا، من المسرفین، اور وہ حدوں کو توڑنے والا تھا۔ جو سرکش عالین ہے، سیدھی سی بات ہے کہ یہ تکبر، فخر، آکڑ اور روب ڈالنے کے لیے لباس بھی پہننا، اور ہر وقت جو ہے اللہ کی نافرمانی کی گفتگو، بری گفتگو، گندی گفتگو کرتا رہتا، اور حدیں کہ کوئی اس کو پاسداری نہیں تھی کہ اس میں اللہ کا یہ حکم، اللہ کا حق ہے، میرا یہ حق نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی حدوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ، اور یقیناً ہم نے ان کو چن لیا، کن کو؟ بنی اسرائیل کو، عَلَىٰ علم، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، کہ یہ جو ہم نے ان کو نجات دی ہے اور ان کو بچایا فرعونیوں سے، تو یہ سارے ہمارے اختیار اور رحمت اور فضل کا معاملہ ہے، علی العالمین، اور کہ ان کو ہم نے فضیلت دی، اخترناہم، سارے لوگوں پر، جتنے بھی اس وقت لوگ تھے ان لوگوں پر بنی اسرائیل کو فضیلت دی۔ تو یہ ان کا بڑا جو منصب ثابت ہوا کہ یہ لوگ جو اتنے بے بس اور ہر قسم کا اختیار ان سے چھین لیا گیا تھا، تو آج یہ انہی محلات اور باغوں کے اور ان نہروں کے حاکم اور مالک ہیں، خلیفہ ہیں، زور ہے۔ اب لوگ ان سے ڈر رہے ہیں، یہ معاملہ ہو گیا۔ وَآتَيْنَهُم مِّنَ الْآيَاتِ، اور کتنی ہی ہم نے ان کو بڑی بڑی نشانیاں دیں، اور ان عذابوں سے جو ہم نے فرعونیوں پر نازل کیے ان کو بچایا، اور ان چیزوں میں بھی کہ ان پر من سلوہ اتارا، بادل کو حکم دیا کہ وہ ان پر سایہ کرے، اور اس طرح کی کئی اور بھی بڑی بڑی جو ہو نشانیاں، اور اللہ کے بہت زیادہ ان پر فضل اور انعام تھے۔ ما فی بلاء مبین، اور ان کے اندر ان کی واضح واضح آزمائش تھی۔ جب اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کر کے اس کے بعد خوشحالی پیدا فرماتا ہے تو یقینی بات ہے یہ پہلے سے بھی زیادہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ کیوں کہ پہلے جو لاچاری بے بسی ہوتی ہے اس کے اندر آدمی اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، جھکتا ہے، اور جب آدمی امیر ہو جائے اور پیسہ روپیہ آ جائے تو اس وقت آدمی درندہ بنتا ہے، تو یہ زیادہ امکان ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کی واضح واضح آزمائش تھی،
کہ دنیا کے اندر ان کا معاملہ جو تھا کہ ہم دیکھیں کہ ان میں کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون جو ہے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَیَقُولُونَ، اور بے شک یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی مکے والے، اِنْ ہِیَ إِلَّا مَوْتَاتُنَا الْأُولَىٰ، کہ یہ ہمارا مرنا بس ایک ہی بار ہے، اب مریں گے نہ اٹھیں گے نہ کوئی پریشانی، یہ ہڈیاں کون اٹھائے گا، ان کا کرنا کیا ہے؟ تو یہ سارے ایسے یعنی ہم پر ڈراوے کے لیے یہ معاملے کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہماری موت مرنا ہمارا بس یہ ایک ہی دفعہ ہے، وما نحن بمنشرین، ہم دوبارہ پیدا نہیں کی جائیں گے۔ اور پیدا ہونا دوبارہ فرض ہے، لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پر یہ حق ہے کہ ہم دوبارہ ان کو اٹھائیں اور ہم ان سے ایک ایک پائی کا حساب لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیری جوانی وہ کہاں لگائی، تجھے جوانی دی، تجھے وقت دیا، فراغت دی، وہ اپنا وقت اور فراغت کا جو معاملہ تھا وہ کہاں صرف کر دیا، تو نے دولت کیسے کمائی اور کہاں لگائی، یہ یعنی سارے سوال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سوال کریں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے چھوڑ دیا، ان سے حساب ہی نہ لیا، یا ویسے آسان سا حساب ان سے کچھ چند سوال کیے تو وہ چلے گئے، وگرنہ باقی سب جس سے سوال ہوا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ بہت جو ہیں اس کا ہی ہم کون جواب دے گا کہ میں نے وقت اپنا کہاں لگایا، دولت کیسے کمائی، کس کے پاس پورا جو ہے جواب ہے؟ کسی کے پاس بھی نہیں، کچھ نہ کچھ ہم سے ضرور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کے ضرور حساب کتاب لیں گے۔ فاتو بآبائنا، وہ بولے کہ لاؤ ہمارے باپ دادا کو، ان کنتم صادقین، اگر واقعی تم سچ بول رہے ہو۔ تو یہ ہر جو گمراہ شخص ہے، بے دین ہے، اس کا یہی عقیدہ ہے کہ کب اٹھنا ہے، جو اتنی مدت کے مرے پڑے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر ہزاروں سال بیت گئے ہیں، وہ نہیں آئے تو ہم کیسے آئیں گے؟ لیکن اللہ نے وہ وقت مقرر کیا ہے، ایک وقت ہے۔ جیسے ہم پیدا ہوئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آئے، اپنی مرضی سے ہم نے اپنا خاندان منتخب نہیں کیا، اپنی شکل و صورت میں اپنے اختیار نہیں ہم استعمال کر سکتے، رنگ پر نہیں کر سکتے، اسی طرح نہ ہم اپنی دولت پر، مال پر کوئی اپنا اختیار استعمال کر سکتے ہیں کہ میں نے یہ جمع کیا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے مل جاتا ہے، اور جس سے اللہ نہیں دینا چاہتا اس کو مال نہیں ملتا، خواہ پوری دنیا اس کو زور لائے کہ یہ امیر ہو جائے اور اس میں خوشحالی آ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر مالک نے نہیں کرنا تو نہیں ہوتا۔ اور بعض کتنے وہ دوڑ دھوپ بھی نہیں کرتے اور امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے اس کے اختیارات ہیں، وہ دیتا ہے مال جہاں چاہتا ہے۔ کسی کو مال دیتا ہے آزمانے کے لیے کہ یہ میرا تابع دار بنتا جائے، اور جیسے جیسے اسے مال ملتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا جاتا ہے، اور باقی مال دیتا ہے ان کو آزمانے کے لیے، وہ کافر ہو جاتے ہیں اور کفر میں بڑھتے جاتے ہیں اور زیادتیوں میں، ظلم میں بڑھتے جاتے ہیں، ان کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ اہم خیرن، اب اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ مکے والو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوچھیں، ام خیرن، اہم خیرن، کیا یہ لوگ بہتر ہیں، یعنی مضبوط ہیں، ان کے اندر زیادہ قوت ہے، ام قوم تبا، یا قوم تبا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم ارم ہے، قوم سمود ہے اور قوم عاد ہے، نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ تو کیا وہ قومیں جن کی ہزار ہزار، دو دو ہزار سال عمریں تھیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے، میلوں سفر وہ کر جاتے پیدل، تو یہ ان کا حال تھا، وہ بہتر ہیں، یعنی ان کا معاملہ کیا زیادہ مضبوط ہے یا ان کا؟ والذین من قبلہم، اور سارے کافر جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے
کہ ان مکہ والوں سے وہ لوگ زیادہ مضبوط تھے، زیادہ قوت والے تھے، زیادہ مال والے تھے، زیادہ زمینوں والے تھے، زیادہ عمروں والے تھے، ان کے اندر زیادہ یہ چیزیں تھیں، لیکن جب انہوں نے ہمارا انکار کیا تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ اسی طرح آج جو ہے ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ادھر ہم میں جتنے بیٹھے ہیں ادھر دوڑ لگائیں، عبدالرشید کے گھر سے پہلے ہی سانس پھول جائے گا، ہوش ہی اڑ جائیں گے، کوئی اللہ ماشاءاللہ کو ہم میں سے کوئی ایک نکلے جس کا سانس نہ پھولے۔ ہماری یہ حالت ہے، وہ میلوں سفر کرتے ان کو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو یہ فرق ہے۔ تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ انہم کانوا مجرمین، کیوں کہ ان کا جرم ثابت ہو گیا تھا۔ تو ان لوگوں کے بھی جرائم ثابت ہو گئے ہیں اور جرم کر رہے ہیں ڈھٹائی سے اور بڑی سختی سے، اللہ کے احکام نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور ادھر کیا ہے؟ امیدیں تو لاکھ ہیں۔ سنیں ذرا، امیدیں تو لاکھ ہیں، بڑی امید ہے یہ کہ ہو میرا سغان مدینہ میں شمار۔ بھائی مدینے کا کتا نبی کے گھر میں گھسا تھا نا، تو سب کسے کہتے؟ کتے کو۔ تو جبریل باہر کھڑے ہو گئے، دیر ہو گئی، گھبرا کے نبی علیہ السلام باہر نکلے ہیں، تو انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی آپ کے گھر میں کتورا ہے، نکالو اس کو، پھر ہم آئیں گے۔ جس گھر میں تصویر ہو، جس گھر میں کتا ہو، ہم اس گھر میں نہیں داخل ہوتے۔ اس کو نکالا گیا، پھر علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ کتے مار دو۔ اور یہ اتنا کبھی جانور اس کا یہ کہتے ہیں، اور وہ ہم بھی بھونکتے ہیں، تم بھی ہمارے پیچھے بھونکو، کتوں کا کام ہے بھونکنا۔ یار کیسا یہ مسلمان آدمی ہے، کیسے اپنے آپ کو۔ تو یہ مت کم ماری جاتی ہے جب یہ کام ہو کہ نبی کے مقام اور عزت کی بجائے معاذ اللہ اس کے حصے بکھرے کر کے اس کو بیچا جائے، جیسے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کام کیا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میری مخلوقات ہے، کہ اس کو بے مقصد، یعنی اللہ کی ہر مخلوق با مقصد ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے۔ جیسے ہمارا مقصد صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے اور ہم غیروں کو پوج رہے ہیں۔ ما خلقناہما، ہم نے نہیں پیدا کیا ان کو الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ حق کیا ہے؟ کہ با مقصد پیدا کیا ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت سمجھ نہیں رکھتی۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یقیناً جو فیصلے کا دن ہے، میقاتہم اجمعین، اس کا وقت مقرر ہے اور ہم ان سب کو لائیں گے، اجمعین کریں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے بلکہ حاضری لگے گی۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، اس دن کوئی دوست کسی دوست کو ذرا بھی کام نہیں آئے گا۔ کوئی دوست کسی کے، بھائی ماں باپ سے بڑھ کر کون اچھا دوست ہوتا ہے؟ کوئی نہیں کام آئے گا۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی دیگر مدد کی جائے گی، یعنی کوئی اور مدد کو پہنچ جائے، کوئی نہیں ہے مددگار۔ الا من رحم اللہ، ہاں جس پر اللہ رحم فرمائے گا۔ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہی ہے غلبے والا اور رحم کرنے والا۔